ہمارے گھر میں ایک ماسی 15 سال سے کام کر رہی تھی جو ہمیشہ اترن پہنتی۔ اس کے اچانک انتقال پر ہمیں اس کے سامان سے ایک پرانی بینک کاپی ملی۔ اس کاپی کے اندر ایک مڑا توڑا کاغذ بھی تھا جس پر اس نے اپنے وارث کے طور پر میرے والد کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن جب میرے والد وہ کاپی لے کر اکاؤنٹ بند کروانے بینک گئے تو مینیجر نے فوراً اپنی کرسی چھوڑ دی اور میرے والد کو VIP پروٹوکول دیتے ہوئے بولے کہ آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ یہ معمولی ماسی 15 سال کا عرصہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک طویل مدت ہے جس میں موسم کئی بار اپنے رنگ بدلتے ہیں اور انسانوں کے چہرے بھی وقت کی دھول تلے دبنے لگتے ہیں۔ ہمارے گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں بھی 15 سال سے ایک ایسی خاموش زندگی اپنے دن پورے کر رہی تھی جسے ہم سب ماسی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ کب اور کیسے ہمارے گھر آئی تھی یہ تو اب کسی کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا، بس اتنا یاد تھا کہ ایک سردیوں کی شام وہ ہمارے دروازے پر کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک بے بسی اور تھکاوٹ تھی کہ میرے والد صاحب نے جو ہمیشہ سے ایک نرم دل اور رحم کھانے والے انسان تھے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمارے گھر کا حصہ بن گئی تھی اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ گئی۔ ایک انتہائی خاموش طبع اور سیدھی سادی عورت تھی۔ اس نے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی نے اس سے زیادہ سوالات پوچھنے کی کوشش کی۔ اس کی زندگی بس گھر کے کام کاج تک محدود تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر صحن میں جھاڑو دینا، برتن دھونا اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے اپنا کام کرتے رہنا اس کا روز کا معمول تھا۔ اس نے 15 سالوں میں کبھی اپنی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی چیز مانگی۔ وہ ہمیشہ ہماری والدہ یا بہنوں کے پرانے اور استعمال شدہ کپڑے جنہیں ہم اترن کہتے ہیں پہن لیا کرتی تھی اور اسی میں خوش رہتی تھی۔ اس کی سادگی اور قناعت پسندی دیکھ کر گھر کا ہر فرد اس کی عزت کرتا تھا۔ والد صاحب خاص طور پر اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اکثر گھر والوں کو تاکید کرتے تھے کہ ماسی کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے کیونکہ وہ بے سہارا ہے اور اس کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وقت یوں ہی اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور ماسی ہمارے گھر کے ہر دکھ درد اور خوشی میں ایک سائے کی طرح ہمارے گھر میں رہی۔ وہ کبھی کسی بات پر شکایت نہیں کرتی تھی اور جو بھی روکھا سوکھا ملتا اسے خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا جیسے اس نے دنیا کی ہر خواہش کو مار دیا ہو۔ ہم بچے اکثر حیران ہوتے تھے کہ کوئی انسان اتنی خاموشی اور سادگی سے کیسے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ماسی نے کبھی ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھرتی اور پھر سے اپنے کام میں لگ جاتی۔ 15 سال کا یہ طویل سفر اس قدر خاموشی اور سکون سے گزرا کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ماسی بھی ایک دن ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک دن وہ انہونی ہو گئی جس کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی صبح تھی جب والدہ نے ناشتہ بنانے کے بعد ماسی کو آواز دی تاکہ وہ آ کر چائے پی لے۔ عام طور پر ماسی سب سے پہلے اٹھنے والوں میں سے ہوتی تھی، لیکن اس دن اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ والدہ کو کچھ فکر ہوئی تو انہوں نے جا کر ماسی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، اس لیے والدہ نے ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر والدہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ماسی اپنی پرانی چارپائی پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ ایک عجیب سے سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے رات کو سوتے وقت جو چادر اوڑھی تھی وہ ویسے ہی اس کے جسم پر پڑی تھی، لیکن اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے آئی تھی اور اسی خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی اچانک موت نے پورے گھر کو ایک گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ میرے والد صاحب کو سب سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ وہ ماسی کو اپنے خاندان کے ایک فرد کی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے فوراً محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ماسی کی تدفین کا انتظام کیا۔ اس کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والا نہیں تھا، اس لیے میرے والد صاحب نے ہی اس کے کفن دفن کے سارے معاملات اپنے ذمہ لیے اور اسے شہر کے ایک مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ماسی کے جانے کے بعد کئی دنوں تک گھر میں ایک عجیب سی اداسی چھائی رہی۔ وہ صحن جہاں وہ صبح سویرے جھاڑو دیتی تھی اب سونا سونا لگتا تھا۔ وہ کونا جہاں بیٹھ کر وہ برتن دھوتی تھی اب خالی پڑا تھا۔ گھر کا ہر فرد اس کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی موت کے تقریباً ایک ہفتے بعد والدہ نے والد صاحب سے کہا، ماسی کے کمرے کا سامان سمیٹ لیا جائے اور اگر اس کا کوئی پرانا کپڑا یا کوئی چیز قابل استعمال ہو تو اسے کسی غریب کو دے دیا جائے تاکہ اس کی روح کو ثواب پہنچے۔ والد صاحب نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور ایک دوپہر کو وہ دونوں ماسی کے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں سامان کے نام پر کچھ خاص نہیں تھا۔ ایک پرانی چارپائی تھی، ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا اسٹول اور کونے میں رکھا ہوا ایک پرانا سا
टीन का बक्सा जिसे मासी हमेशा अपने बिस्तर के सहारे रखती थी। वालिद साहब ने वो टीन का बक्सा खोला तो उसमें मासी के चंद पुराने कपड़े से कुछ चूड़ियाँ और चंद एक रोजमर्रा इस्तेमाल की मामूली चीजें पड़ी थी। बक्से के बिल्कुल नीचे एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। वालिद साहब ने तजस्सुस से उस कपड़े को खोला तो उसके अंदर से एक इंतहाई पुरानी और खस्ता हाल खाते की कॉपी निकली। ये कॉपी किसी मालियाती इदारे की थी और उसके औराक वक्त के साथ साथ पीले पड़ चुके थे। वालिद साहब ने हैरानी से वो कॉपी वालिदा को दिखाई और कहा कि मासी के पास ये कॉपी कहाँ से आई? वो तो कभी घर से बाहर तक ना निकली थी। कॉपी के सफ़हात मुड़ चुके थे और उस पर लिखी हुई तहरीर भी खासी धुंधली हो चुकी थी। वालिद साहब ने जब उस कॉपी के औराक पलटे तो उसके बिल्कुल दरमियाने हिस्से में एक पुराना सा मुड़ा टुड़ा कागज तह करके रखा हुआ था। कागज का रंग भी कॉपी की तरह पीला पड़ चुका था और उसकी तह इस कदर सख्त हो चुकी थी कि उसे खोलते हुए डर लग रहा था कि कहीं वो फट न जाए। वालिद साहब ने बड़ी एहतियात के साथ उस कागज को खोला और उस पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की कोशिश की। तहरीर किसी कमजोर हाथ से लिखी गई थी और अल्फाज कुछ कांपते हुए महसूस हो रहे थे। वालिद साहब ने जब उस तहरीर को गौर से पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस कागज पर मासी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश और वसीयत लिखी हुई थी। उसने लिखा था कि इस दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है और वो पिछले 15 सालों से जिस घर में रह रही है वो इसका असल खानदान है। उसने मजीद लिखा कि इस घर के मालिक यानी मेरे वालिद साहब ने उस पर जो एहसानात किए हैं और जिस तरह से उसे एक इंसान समझकर अपने घर में पनाह दी, उसका बदला वो सारी जिंदगी नहीं चुका सकती। उस कागज़ के आखिर में उसने वादे अल्फाज में ये वसीयत लिखी थी कि उसके मरने के बाद उसका ये खाता और उसमें मौजूद जो भी मामूली रकम है वो मेरे वालिद साहब को दे दी जाए, क्योंकि वही उसके वाहिद और सच्चे वारिस हैं। वालिद साहब जब ये तहरीर पढ़कर आबदीदा हो गए और उन्होंने वो कागज़ वापस उसी कॉपी में रख दिया। उन्हें लगा शायद मासी ने पिछले 15 सालों में कुछ 100 या 1000 रुपये जोड़ कर रखे होंगे। वो चाहती थी कि उसके ये जमा पूंजी उसके मरने के बाद वालिद साहब के काम आए। वालिद साहब ने वालिदा से कहा कि मासी ने जो चंद रुपए भी खाते में जमा किए होंगे मैं उन्हें निकाल कर किसी यतीम खाने और मदरसे में दे दूंगा ताकि मासी को उसका सवाब मिलता रहे। अगले दिन सुबह सवेरे वालिद साहब ने वो पुरानी कॉपी और वसीयत वाला कागज़ अपनी जेब में रखा और घर से निकल पड़े। शहर का वो मालियाती इदारा जिसकी वो कॉपी थी हमारे घर से कुछ फासले पर वाक़ई था। वालिद साहब पैदल चलते हुए उस इमारत तक पहुंच गए जो एक पुरानी तर्ज की इमारत बनी हुई थी और उसके अंदर काफ़ी चहल पहल थी। वो अंदर दाखिल हुए और सीधे उस अफसर की मेज़ की तरफ गए जो वहाँ के रोज़मर्रा के मामला देख रहा था। अफसर अपने काम में मसरूफ़ था और उसके सामने फाइलों का एक ढेर लगा हुआ था। वालिद साहब ने अपनी जेब से वो पुरानी धुंधली सी खाते की कॉपी और मुड़ा तुड़ा कागज़ निकाला और अफसर की मेज़ पर रखा। अफसर ने नज़र उठाकर वालिद साहब को देखा जो एक सादा से लिबास में मलबूस थे और उनके चेहरे पर एक शरीफाना मतानत थी। वालिद साहब ने जब अफसर को मुखातिब करते हुए निहायत धीमे और सादा अल्फाज में अपना मुद्दा बयान करना शुरू किया। उन्होंने अफसर को बताया कि उनके घर में एक बूढ़ी औरत पिछले 15 साल से काम कर रही थी जो बिल्कुल बेसहारा थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसका इंतकाल हो गया है और हमने ही उसकी तदफीन के सारे इंतजाम किए हैं। वालिद साहब ने अफसर की तवज्जो उस पुरानी कॉपी और कागज़ की तरफ दिलाते हुए कहा, जब हमने इसके मरने के बाद इसका सामान समेटा तो उसके पुराने बक्से से ये खाते की कॉपी और कागज़ मिला है जिस पर उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी है। वालिद साहब ने अपनी बात को जारी रखते हुए अफसर को बताया कि उस औरत ने इस कागज़ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसका ये खाता और इसमें मौजूद भी जो भी रकम है वो मुझे दे दी जाए और मैं सिर्फ यही दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि इस खाते को बंद करके इसकी वसीयत के मुताबिक ये खाता मुझे मिले। मालियाती इदारे के इस निगरान का दिन बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले 20 सालों से उसकी मुलाजमत का दिन होता था। इस बड़ी और पुरहुजूम इमारत में चारों तरफ शोर मचा हुआ था। लोग अपने पैसों के लेन देन में मसरूफ़ थे। कोई रकम जमा करवा रहा था तो कोई निकलवा रहा था और हर तरफ नोटों के गिने जाने की मखसूस आवाज़ें आ रही थी। निगरान अपनी बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठा अपने रोज़मर्रा के कामों में बुरी तरह उलझा हुआ था। उसके सामने फाइलों और कागजात का एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था और वो मुसलसल काम की वजह से खासा थका हुआ और बेजार सा लग रहा था। उसकी आंखों में एक मखसूस किस्म की उताहट थी जो उन लोगों में पैदा हो जाती है जो साल साल से एक ही जैसा काम कर रहे हों। निगरान को अपने तजर्बे पर बहुत फख्र था और वो दावा करता था
کہ وہ کسی بھی شخص کے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر اس کی مالی حیثیت کا بالکل درست اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب میرے والد صاحب اس کی میز کے پاس پہنچے تو اس نگران نے ان کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی اور والد صاحب نے ایک انتہائی سادہ اور سستا سا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے پاؤں میں موجود جوتے کافی پرانے اور گھسے ہوئے تھے۔ نگران نے اپنے ذہن میں فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کوئی غریب اور سفید پوش انسان ہے جو شاید اپنے کسی چھوٹے موٹے کھاتے کا مسئلہ لے کر آیا ہے۔ اس لیے اس نے والد صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ تک نہیں کیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ والد صاحب اپنی سادگی اور شرافت کی وجہ سے خاموشی سے اس کی میز کے پاس کھڑے رہے اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نگران نے ایک فائل بند کر کے دوسری طرف رکھی تو اس نے قدر روکھے اور کھردرے لہجے میں والد صاحب سے پوچھا کہ وہ کیا کام لے کر آئے ہیں۔ والد صاحب نے انتہائی دھیمے اور شائستہ انداز میں اپنی جیب سے وہ پرانی دھندلی کھاتے کی کاپی اور مڑا توڑا کاغذ نکالا اور اس کی میز پر رکھ دیا۔ نگران نے اس بوسیدہ اور خستہ حال کاپی کو اس طرح دیکھا جیسے کسی انتہائی حقیر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے خیال میں یہ کسی مزدور یا عام سے غریب محنت کش کا کوئی پرانا کھاتا تھا جس میں بمشکل چند 100,000 روپے پڑے ہوں گے اور اس کا یہ وارث وہ معمولی سی رقم نکالنے کے لیے اپنا اور اس کا قیمتی وقت ضائع کرنے آ گیا تھا۔ اس نے بیزاری سے وہ کاپی اٹھائی اور اس کاپی کا غلاف اس قدر پرانا اور کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے حاشیے جگہ جگہ سے پھٹ رہے تھے اور اس کی جلد پر لگی ہوئی سیاہی وقت کی لمبی گرد تلے دب کر تقریباً مٹ چکی تھی۔ اس کاپی سے ایک عجیب سی پرانی اور سیلن زدہ خوشبو آ رہی تھی جو پرانے کاغذوں اور بند صندوقوں سے آتی ہے۔ نگران نے انتہائی لاپرواہی اور بے دلی کے ساتھ اس کاپی کا پہلا ورق پلٹا تو اسے اس پر لکھے ہوئے ہندسے اور تحریر پڑھنے میں کافی دقت محسوس ہوئی کیونکہ وہ حروف بہت پرانے انداز میں اور کسی سوکھی ہوئی سیاہی سے لکھے گئے تھے جو اب پیلی اور دھندلی پڑ چکی تھی۔ نگران نے اپنے سامنے رکھے برقی آلات یعنی حسابی مشین کے کنجیوں والے تختے پر اپنی انگلیاں رکھی اور اس پرانی کاپی پر درج وہ لمبا اور پیچیدہ ہندسہ جو اس کھاتے کا نمبر تھا اس مشین میں درج کرنا شروع کیا۔ وہ ہندسہ عام کھاتوں کے نمبروں سے کچھ مختلف اور کافی طویل تھا۔ اس میں کچھ ایسے نشانات اور حروف بھی شامل تھے جو نگران نے آج کل کے جدید کھاتوں میں کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اس نے اپنی روزمرہ کی عادت کے مطابق اپنے تکبر میں ان باتوں پر خاص توجہ نہیں دی اور اس کا خیال تھا کہ ابھی مشین کے پردے پر ایک معمولی سی رقم ظاہر ہوگی اور وہ ایک کاغذ پر مہر لگا کر اور وہ چند روپے اس بزرگ کے ہاتھ پر رکھ کر اسے رخصت کر دے گا تاکہ وہ اپنے دیگر اہم کاموں میں توجہ دے سکے۔ ہندسہ درج کرنے کے بعد اس نے مشین کو معلومات تلاش کرنے کا حکم دیا اور خود ہی اپنی آرام دہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک لمبی سانس لی اور ایک بار پھر اپنے ارد گرد کے ہجوم کو دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں تک مشین کا وہ برقی پردہ بالکل خاموش رہا اور اس پر مشین کا نشان گھومتا رہا جیسے وہ بھی اس پرانے اور طویل ہندسے کو سمجھنے اور اسے اپنے وسیع اور پیچیدہ نظام میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نگران کو اس تاخیر پر تھوڑی سی الجھن ہوئی کیونکہ عام طور پر اس کا یہ نظام پلک جھپکتے ہی معلومات سامنے لے آتا تھا۔ اس نے کاپی کی طرف دوبارہ دیکھا تو اچانک اس کی نظر اس پوشیدہ کاغذ کے بالکل کونے پر پڑی جہاں ایک انتہائی مدھم سی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ مہر کسی مالیاتی شاخ کی نہیں بلکہ اس پر کچھ ایسے خاص نشانات اور پرانے دور کے ستارے بنے ہوئے تھے جو اس نے اپنی پوری ملازمت کے دوران صرف کتابوں یا پرانے اصولوں کے خفیہ ضوابط میں دیکھے تھے۔ اس مہر کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری اور اس کے دل میں ایک انجانا سا شک پیدا ہوا کہ شاید یہ کھاتا کوئی عام نہیں۔ اس کے ذہن میں کسی دور افتادہ کونے میں اپنے تربیتی دور کی کوئی پرانی یاد جاگنے لگی جب ان کے ایک بہت پرانے استاد نے انہیں کچھ ایسے مخصوص اور انتہائی نایاب کھاتوں کے بارے میں بتا دیا تھا جو دنیا کے انتہائی اہم اور طاقتور لوگوں سے تعلق رکھتے تھے جنہیں قانون کے تحت مکمل تحفظ اور پوشیدگی فراہم کی گئی تھی۔ ابھی وہ اس مہر کو مزید غور سے دیکھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا اس کا شک یقین میں بدلنے والا تھا کہ اچانک اس کی میز پر رکھی ہوئی حسابی مشین کے پردے ایک عجیب سی روشنی ابھری اور اس کے ساتھ ایک ہلکی سی لیکن انتہائی تیز تنبیہی آواز پیدا ہوئی جس نے نگران کو چونکا دیا۔ نگران نے فوراً اپنی نظریں اس برقی پردے کی طرف گھمائیں اور جو منظر اس نے وہاں دیکھا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور اس کے ہوش اڑا دیے۔ مشین کا سارا پردہ جو عام طور پر نیلے یا سفید رنگ میں معلومات دکھاتا تھا اب مکمل طور پر گہرا سرخ ہو چکا تھا اور اس کے عین درمیان میں بڑے بڑے اور واضح حروف میں ایک انتہائی خفیہ اور اعلیٰ درجے کا
تنبیہی پیغام تیزی سے جگمگا رہا تھا۔ یہ پیغام ایک عام سا انتباہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ کھاتہ ایک مالیاتی ادارے کے ایک مخصوص اور انتہائی پوشیدہ عالمی نظام کا حصہ ہے، جو صرف اور صرف ان چند شخصیات کے انتہائی اہم اثاثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ نگران کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے اس قدر پھیل گئیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی اپنے حلقوں سے باہر نکل جائیں گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے سرخ پیغام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی تربیت میں بار بار یہ پڑھا اور سنا تھا کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی کھاتہ سامنے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کھاتے میں موجود اثاثے اور مالیت اس قدر زیادہ اور قیمتی ہے کہ اس کا اندازہ لگانا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور ایسے کھاتے تک رسائی صرف اس کے اصل وارث یا اس کے باقاعدہ نامزد کردہ شخص کو ہی مل سکتی ہے، اور وہ بھی انتہائی کڑے اور سخت ترین حفاظتی انتظامات اور اعلیٰ سطح کی منظوری کے بعد۔ نگران کا پورا جسم ایک دم سن ہو گیا اور اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون جیسے برف بن گیا ہو۔ اس کی انگلیاں جو ابھی تک مشین کے تختے پر موجود تھیں وہیں پتھر کی ہو کر جم گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگیں دباؤ کی وجہ سے پھٹنے والی ہوں۔ وہ ایک دم سے اپنی آرام دہ کرسی پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا، اور اس کی سانسیں اس قدر بے ترتیب ہونے لگیں جیسے وہ کوئی بہت طویل اور تھکا دینے والی دوڑ لگا کر آیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی کانپتی ہوئی نظروں سے اس سرخ پردے پر چمکتے ہوئے انتہائی اہم پیغام کو پڑھا، جو اسے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ بین الاقوامی سطح کا خفیہ اور محفوظ ترین کھاتہ ہے، جس کی مالیت چند ہزار یا لاکھ میں نہیں بلکہ اربوں خربوں میں ہے، اور اس کھاتے کا تعلق براہ راست مرکزی دفتر کے ان زیر زمین خفیہ تہہ خانوں سے ہے جہاں دنیا کی سب سے قیمتی اور نایاب اشیاء اور بے تحاشا اثاثے کئی دہائیوں سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ نگران کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے اپنے ماتھے پر سردیوں کے موسم میں بھی ٹھنڈے پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا دل اس قدر تیزی اور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے ہی سینے میں ہتھوڑے بجنے کی آوازیں آنے لگی تھیں، اور شدید درد محسوس ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ایسے شخص کو اپنے سامنے کھڑا کیے ہوئے تھے اور اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اس پورے مالیاتی ادارے کے سب سے بڑے اور قیمتی خفیہ کھاتے کا اکلوتا قانونی وارث بن کر اس کے سامنے آیا تھا، اور وہ اپنی حماقت اور تکبر میں اسے ایک بھکاری یا غریب محنت کش سمجھ رہا تھا۔ نگران کی ٹانگوں میں جیسے ہی جان نہ رہی ہو اور اس کے گھٹنے آپس میں ٹکرانے لگے۔ اس نے خود کو گرنے اور بچانے اور سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، اور اپنے بری طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ اس کی یہ اچانک اور انتہائی غیر متوقع حرکت کو دیکھ کر اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے دیگر تمام ملازمین اور خود میرے والد صاحب بھی شدید حیران تو رہ گئے۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس صحت مند اور مغرور نگران کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کا چہرہ کسی مردے کی طرح بالکل سفید اور زرد پڑ چکا ہے۔ وہ کسی انتہائی خوفناک اور بھیانک منظر کو دیکھنے والے شخص کی طرح زور زور سے ہانپ رہا ہے۔ نگران نے جب کھڑے ہونے کے لیے اپنی کرسی کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بھاری کرسی فرش پر رگڑ کھاتے ہوئے ایک انتہائی تیز اور ناگوار آواز پیدا کرتی ہوئی پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرائی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے انتہائی بے بسی، خوفزدگی اور عقیدت بھری نظروں سے میرے والد صاحب کی طرف دیکھا، جو اب بھی انتہائی سادگی اور معصومیت کے ساتھ اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے، اور انہیں بالکل بھی اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں میں موجود اس غریب ماسی کی پرانی کاپی نے دراصل اس مالیاتی ادارے کے سب سے بڑے اور صدیوں پرانے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ نگران کے خشک حلق میں جیسے ہی بہت سارے کانٹے چبھنے لگے اور اس کی آواز مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ معاملہ اب کسی بھی صورت میں اس کی سطح کا یا اس کی برانچ کا نہیں رہا، اور اسے فوری طور پر اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے سب سے اعلیٰ حکام کو اس سنگین اور اہم ترین بات کی خبر کرنی ہوگی، ورنہ اس کی نوکری ہی نہیں بلکہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے اس مخصوص اور سرخ رنگ کے مواصلاتی آلے کی طرف اپنا شدت سے کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا، جس کا تعلق براہ راست مرکزی دفتر کے انٹیلی جنس سب سے اعلیٰ اور طاقتور منتظمین کے ساتھ تھا۔ یہ وہ آلہ تھا جو اس نے پچھلے 20 سالوں میں کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے وہ بھاری آلہ اٹھایا، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ بمشکل اس آلے کو اپنے کان تک لے جا سکا، اور اس کے ہاتھ سے ریسیور بار بار پھسلنے لگا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی ایک انتہائی بھاری، سخت اور رعبدار آواز ابھری جس نے اس کا شناختی نمبر پوچھا۔
تو نگران کے منہ سے الفاظ بری طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اور ہکلاہٹ کے ساتھ نکلنے لگے۔ اس نے روتی ہوئی اور انتہائی خوفزدہ آواز میں مرکزی دفتر کے اعلیٰ ترین افسر کو بتایا کہ جناب محترم، یہاں میری برانچ میں ایک ایسا کھاتے دار آ گیا ہے جس کی نشاندہی کے لیے ہمارے نظام کے پردے پر سب سے اعلیٰ اور خفیہ ترین خطرے کا نشان مکمل سرخ روشنی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ عالمی اور انتہائی پوشیدہ کھاتا ہے جس کا وارث آج تک کبھی دنیا کے سامنے نہیں آیا، اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ اس نگران کی یہ ہولناک بات سن کر دوسری طرف سے بھی ایک دم سے موت کا سناٹا چھا گیا، اور پھر وہاں سے انتہائی سخت چیختی ہوئی اور فوری نوعیت کا حکم جاری ہوا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس شخص کو فوراً سب سے محفوظ جگہ پر اور کڑے پہرے میں منتقل کیا جائے اور کسی کو اس کے قریب نہ بھٹکنے دیا جائے۔ نگران نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ آلہ واپس میز پر پٹکا۔ اس کا پورا جسم اس وقت سرد پسینے میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور اس کی ٹائی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے اور لڑکھڑاتا ہوا اپنی بڑی میز کے گرد گھوم کر میرے والد صاحب کے پاس آیا اور انتہائی ادب، غلامانہ انداز اور عقیدت کے ساتھ اپنا سر مکمل طور پر ان کے سامنے جھکاتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے ایک سینئر ملازم کو دیکھا جو اس ساری حیران کن صورتحال پر ہکا بکا اور بت بنا رہ گیا تھا۔ نگران نے اس ملازم کی طرف رخ کیا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ، دہشت اور انتہائی جلدی تھی۔ اس نے ملازم کو انتہائی سختی، زوردار اور تیزی کے ساتھ حکم دیا کہ فوراً سے پہلے مرکزی دروازے کو تالے لگا دو، تمام اعلیٰ اور مسلح محافظوں کو طلب کیا جائے اور اس معزز اور اس سب سے اہم مہمان کے لیے فوراً وہ خاص جگہ تیار کی جائے جو صرف اور صرف انتہائی خاص اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے مختص ہے۔ اس نے اپنا آخری حکم انتہائی زوردار اور کانپتی ہوئی آواز میں دیا اور چیختے ہوئے کہا کہ جلدی کرو اور اس کے لیے فوراً خاص مہمان خانہ تیار کرو۔ والد صاحب کو اس انتہائی شاندار اور خاص مہمان خانے میں بٹھایا گیا جہاں نرم اور قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے اور آس پاس مسلح محافظ کھڑے تھے۔ ابھی والد صاحب اپنی حیرانی سے باہر نہیں نکل پائے تھے کہ مرکزی دفتر سے ایک انتہائی اعلیٰ عہدیدار ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لیکن انتہائی محفوظ رکھی گئی دستاویز تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے میرے والد صاحب کے سامنے سر جھکایا اور پھر بنا کوئی تمہید باندھے وہ الفاظ کہے جس نے والد صاحب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس اعلیٰ عہدیدار نے انتہائی ادب اور کانپتی ہوئی آواز میں والد صاحب کو بتایا کہ جو عورت پچھلے 15 سالوں سے آپ کے گھر میں ایک معمولی ماسی بن کر کام کر رہی تھی اور آپ کے گھر کے پرانے کپڑے پہنتی تھی، وہ دراصل کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وہ ایک بہت بڑی اور قدیم ریاست کے نواب کی اکلوتی بیٹی اور ان کے شاہی خزانے کی آخری وارث تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی والد صاحب کا دماغ جیسے سن ہو گیا اور ان کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ اعلیٰ عہدیدار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس عورت کے خاندان کے اپنے ہی لوگوں نے دولت اور تخت کے لالچ میں نواب اور اس کے بقیہ خاندان کو بے دردی سے ختم کر دیا تھا، اور وہ عورت اپنی جان بچانے کے لیے رات کو اندھیرے میں محل سے بھاگ کر نکلی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس شاہی تجوری کی چابیاں اور خفیہ نشانات لے کر آئی تھی جس میں اس عظیم ریاست کا اربوں خربوں کا سونا، ہیرے جواہرات اور بے بہا خزانہ محفوظ تھا، اور اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے جان بوجھ کر آپ کے گھر میں پناہ لی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک غریب اور بے سہارا ماسی کے روپ میں کوئی بھی اسے تلاش نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر والد صاحب بے یقینی کے عالم میں کبھی اس اعلیٰ عہدیدار کو دیکھتے اور کبھی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جن میں وہ چند لمحے پہلے تک اس عظیم الشان ریاست کی ملکہ کی پرانی اور پھٹی ہوئی کھاتے کی کاپی پکڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 15 سال کا ایک ایک منظر کسی چلتی ہوئی تصویر کی طرح تیزی سے گھومنے لگا۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح وہ نوابزادی سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی صبح میں ٹھنڈے پانی سے اس کے گھر کا صحن دھوتی تھی اور اس کے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ جاتے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے وہ ان کے بچوں کا بچا ہوا اور روکھا سوکھا کھانا زمین پر بیٹھ کر کھاتی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی بھی شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ والد صاحب کا دل شدت جذبات سے پھٹنے لگا کہ وہ کس قدر اندھے تھے کہ ایک اتنی بڑی ہستی کو ایک معمولی کام کاج والی عورت سمجھتے رہے جس کے ایک اشارے پر ہزاروں خادم دوڑے چلے آتے تھے، اور وہ 15 سال تک ان کے گھر کی صفائیاں کرتی رہی اور ان کے بچوں کے پرانے اور اترے ہوئے کپڑے پہن کر خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ وہ کس قدر عظیم اور صابر عورت تھی جس نے اتنی بڑی سلطنت اور اتنے بڑے خزانے کی مالکہ ہونے کے باوجود
ایک انتہائی غریب اور محتاج انسان کی طرح زندگی گزاری، صرف اس لیے کہ وہ ان ظالموں کے ہاتھ نہ لگے جنہوں نے اس کے خاندان کا خون کیا تھا۔ اعلیٰ عہدیدار نے جب والد صاحب کی یہ حالت دیکھی کہ ان کا سانس اکڑ رہا ہے، وہ صدمے سے نڈال ہو رہے ہیں، تو ان کے پانی کا ایک گلاس بھر کر انہیں پیش کیا اور نہایت عاجزی سے کہا، محترم، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس عظیم خاتون نے اپنی ساری زندگی ایک کٹھن آزمائش میں گزاری، لیکن اس نے اپنی آخری وصیت میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیا، کیونکہ آپ ہی وہ واحد انسان تھے جنہوں نے ایک بے سہارا عورت کو بغیر کسی غرض اور لالچ کے اپنے گھر میں عزت سے رکھا۔ اعلیٰ عہدیدار نے وہ پرانی اور بھاری دستاویز والد صاحب کے سامنے رکھی اور اس کے اوراق پلٹنے لگا۔ اس دستاویز کے اندر پرانے دور کے کاغذات تھے جن پر شاہی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے والد صاحب کو وہ فہرستیں دکھائی جس میں اس شاہی خزانے کی تفصیل درج تھی۔ اس میں منوں کے حساب سے خالص سونے کی اینٹیں، نایاب ہیرے اور قیمتی پتھر شامل تھے جن کی قیمت کا اندازہ لگانا موجودہ دور میں ناممکن تھا۔ عہدیدار نے بتایا کہ یہ سارا خزانہ اس مالیاتی ادارے کے سب سے نچلے اور خفیہ تہہ خانے میں موجود 7 تالوں والی تجوریوں میں محفوظ ہے، اور پچھلے 15 سالوں سے کوئی بھی اس تہہ خانے تک نہیں جا سکا، کیونکہ اس کی کنجی صرف اور صرف اسی کھاتے اور اسی پرانی کاپی میں چھپے ہوئے خفیہ ہندسوں میں تھی جو اب آپ کے پاس ہے۔ اور اس مڑے توڑے کاغذ پر لکھی ہوئی وصیت میں آخری حکم ہے کہ جس کے بعد یہ تمام خزانہ آپ کی ملکیت بن چکا ہے۔ والد صاحب خاموشی سے وہ سب سن رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں دولت کا کوئی خمار نہیں تھا، بلکہ ان کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ اور تکلیف تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انسان کی قسمت اسے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، ایک طرف وہ عظیم الشان محل اور جہاں وہ پیدا ہوئی، اور دوسری طرف ان کے گھر کا وہ چھوٹا سا اور کچا کمرہ جہاں اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی۔ وہ خاتون 15 سال تک اس بے پناہ دولت کی کنجی اپنے پرانے بکسے میں چھپا کر رکھی سوتی رہی، لیکن اس نے کبھی اپنے لیے ایک نیا جوڑا تک نہیں لیا۔ اعلیٰ عہدیدار مسلسل بول رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کس طرح اس عورت کے دشمن پچھلے 15 سالوں سے اسے پورے ملک میں تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے اس مالیاتی ادارے سے بھی کئی بار دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اس شاہی کھاتے کی تفصیلات بتائیں، لیکن ادارے کے سخت اصولوں کی وجہ سے وہ ناکام رہے۔ عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ اب چونکہ ان خاتون کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی آخری وصیت کے مطابق آپ اس پوری جائیداد اور خزانے کے قانونی اور اکیلے وارث ہیں، اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی اور آپ کے خزانے کی مکمل حفاظت کریں۔ اس وقت اس مالیاتی ادارے کی پوری عمارت کو اندر اور باہر سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، اور درجنوں مسلح محافظ ہر دروازے اور کھڑکی پر تعینات کر دیے گئے تھے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ کمرے میں موجود ہر شخص والد صاحب کو انتہائی رشک اور حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی پل میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو چکے تھے، لیکن والد صاحب کی حالت اس شخص جیسی تھی جس کے کندھوں پر اچانک کوئی بہت بھاری پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ انہیں وہ پرانی کاپی اور مڑا توڑا کاغذ اب ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امتحان لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اس قدر بے پناہ دولت کا کیا کریں گے جو خون خرابے اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑنی پڑی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ کاش انہیں پہلے ہی اس عورت کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو وہ کبھی اسے اس طرح تکلیف اور غربت کی زندگی نہ گزارنے دیتے اور اس کے قدموں میں دنیا کی ہر آسائش رکھ دیتے۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور وہ عورت اپنے سارے راز اور اپنی ساری دولت اس کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ عہدیدار نے والد صاحب سے درخواست کی کہ وہ چند ضروری کاغذات پر اپنے انگوٹھے کے نشان ضبط کر دیں تاکہ اس کھاتے کو باقاعدہ طور پر ان کے نام منتقل کرنے کی کارروائی شروع کی جا سکے اور مرکزی دفتر کو مطلع کیا جا سکے کہ اصل وارث مل گیا ہے۔ لیکن والد صاحب کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو اس خاتون کی یاد اور اس کی قربانیوں پر بہہ رہے تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد جو بھی موجود شاندار اور قیمتی چیزیں بالکل بے معنی لگ رہی تھی۔ ان کے ذہن میں بس وہ منظر تھا جب انہوں نے آخری بار اس خاتون کا پرسکون چہرہ دیکھا تھا جب وہ موت کی نیند سو رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے وہ خاتون آج بھی ان کے سامنے مسکرا رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے، تم نے میری غربت میں میرا ساتھ دیا، اب میری دولت تمہاری امانت ہے۔ اعلیٰ عہدیدار اور دیگر عملہ والد صاحب کے جواب کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ صورتحال اس قدر نازک اور حساس تھی
کہ ذرا سی بھی غلطی یا تاخیر کسی بھی بہت بڑے مسئلے کو جنم دے سکتی تھی، کیونکہ اس عظیم خزانے کے دشمن بھی زندہ تھے، اور اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ شاہی وارث اس دنیا سے جا چکی ہے اور وہ سارا خزانہ ایک عام سا اور سادہ سا انسان کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، تو وہ یقیناً اسے چھیننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ عہدیدار نے ایک بار پھر انتہائی ادب سے والد صاحب کو مخاطب کیا اور انہیں حالات کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ جب تک یہ قانونی کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی، ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں جلد از جلد فیصلہ کرنا ہوگا، اس کھاتے کی ملکیت کو قبول کرنا ہوگا، تاکہ ریاست اور یہ ادارہ باضابطہ طور پر ان کی اور ان کے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ لیکن والد صاحب ابھی بھی خاموش تھے اور ان کا دل کسی بھی بڑے طوفان کی زد میں تھا۔ وہ کشمکش میں تھے۔ کیا انہیں یہ سارا بوجھ اٹھانا چاہیے یا اس کی ساری دولت کو ریاست کے حوالے کر کے واپس اپنی اسی سادہ اور پرسکون زندگی میں لوٹ جانا چاہیے جہاں انہیں کوئی خوف یا خطرہ نہیں تھا؟ وہ گہری سوچ میں گم تھے اور کمرے میں ایک عجیب اور پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بڑے فیصلے کے انتظار میں تھی۔ اور دوسری طرف مالیاتی ادارے کے باہر سائرن بجنے کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست کے مزید اعلیٰ ترین حفاظتی دستے اس عمارت کو اپنے گھیرے میں لے رہے تھے تاکہ اس شاہی خزانے کے نئے وارث کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ والد صاحب کی خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی اور اعلیٰ عہدیدار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہونے لگے تھے، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور باہر کا ماحول لمحہ بہ لمحہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ والد صاحب کی نظریں اس مڑے توڑے کاغذ پر جمی ہوئی تھیں جس پر اس عظیم عورت نے اپنے آخری الفاظ لکھے تھے، اور وہ الفاظ میں چھپی ہوئی تکلیف اور اعتبار کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں فیصلہ کرنا تھا، اور یہ فیصلہ محض ایک کھاتے کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی وراثت کا تھا جس نے کئی نسلوں کو خون میں نہلا دیا تھا، اور اب وہ وراثت ان کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑی تھی۔ والد صاحب کافی دیر تک اس مڑے توڑے کاغذ کو دیکھتے رہے جس پر اس عظیم اور صابر عورت نے اپنے آخری الفاظ لکھے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا اور سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک طرف دنیا کی وہ بے پناہ اور چہچہاتی ہوئی دولت تھی جس کے حصول کے لیے بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران اپنا ایمان تک بیچ دیتے تھے، اور دوسری طرف ان کی وہ انتہائی سادہ غریبانہ لیکن پرسکون زندگی تھی جس میں دو وقت کی روٹی تو مشکل سے ملتی تھی مگر رات کو نیند بہت میٹھی آتی تھی۔ کمرے میں موجود تمام اعلیٰ عہدیدار اور دیگر عملہ انتہائی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کے جواب کا منتظر تھا، کیونکہ باہر کے حالات تیزی سے سنگین اور کشیدہ ہو رہے تھے اور ریاست کے مسلح اور خاص محافظوں نے اس پوری عظیم الشان عمارت کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ والد صاحب نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے رب کو یاد کیا۔ پھر انہوں نے اپنے انتہائی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اور شاہی قلم کو پکڑ لیا جو اعلیٰ عہدیدار نے انتہائی ادب کے ساتھ انہیں پیش کیا تھا۔ انہوں نے ان تمام پرانے اور تاریخی کاغذات پر اپنے دستخط کرنے اور انگوٹھے کے نشان ثبت کرنے کے شروع کر دیے جن کے ذریعے وہ اس پوری سلطنت کے خزانوں کے اکیلے اور بلا شرکت غیر مالک بن گئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے نہایت دھیمی، پروکار اور انتہائی مضبوط آواز میں وہاں موجود تمام حکام کو اپنی آخری اور حتمی فیصلہ سنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس خونی دولت اور بے تحاشا شاہی خزانے کا ایک ذرہ بھی اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر یا اپنے بچوں کے دنیاوی عیش و آرام کے لیے بالکل استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جس منحوس دولت نے اتنی عظیم اور اعلیٰ ظرف عورت کو 15 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا اور اسے اپنے ہی خاندان کے بکھرنے پر خون کے آنسو رونے کی سزا دی، وہ دولت کبھی بھی ان کے چھوٹے سے اور غریب گھر میں حقیقی سکون اور خوشیاں نہیں لا سکتی تھی۔ والد صاحب نے اس اعلیٰ عہدیدار کو سختی سے ہدایت کی اور پابند کیا کہ اس تمام بے تحاشا خزانے، ان سونے کی اینٹوں اور نایاب ہیروں کو فوری طور پر ریاست کی نگرانی میں بیچ دیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والی تمام تر رقم سے ملک کے سب سے بڑے اور عظیم الشان فلاحی ادارے اور یتیم خانہ قائم کیا جائے جس کا نام اسی مظلوم ماسی کے نام سے رکھا جائے، تاکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کا ثواب اور نیک نامی اس صابر عورت کی روح کو پہنچتی رہے۔ انہوں نے حکام کے سامنے صرف اتنی سی شرط رکھی کہ اس فلاحی ادارے کا سارا انتظام وہ خود اور ان کے بعد ان کی نسلیں کریں گی، اور وہ بغیر کسی دنیاوی لالچ اور بغیر کسی معاوضے کے
تاکہ کوئی اور ظالم غاصب اس غریب پرور اور نیک کام میں رکاوٹ نہ ڈال سکے اور مستحق لوگوں کا حق نہ مار سکے۔ اعلیٰ عہدیدار ان کی یہ حیران کن بات سن کر، اتنا بڑا فیصلہ سن کر شدت جذبات، حیرت اور عقیدت سے مکمل طور پر دم بخود رہ گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اور ملازمت کے دوران ایسا درویش صفت اور خدا ترس انسان کبھی نہیں دیکھا تھا، جو اربوں خربوں کی دولت کو محض ایک لمحے میں ٹھوکر مار کر اسے بے سہارا اور غریبوں کے نام کر رہا ہے۔ اس عہدیدار نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر والد صاحب کے ہاتھ چوم لیے اور انتہائی جذباتی آواز میں انہیں بتایا کہ قدرت کا انصاف کتنا سچا اور کڑا ہوتا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ جن ظالم اور انتہائی لالچی غدار اقتداروں نے اس خاتون کے شاہی خاندانوں کو بے دردی سے ختم کیا تھا، اس عظیم الشان خزانے کی تلاش میں پچھلے 15 سالوں سے پاگلوں کی طرح مارے مارے پھر رہے تھے، وہ سب کے سب پچھلے ہی ہفتے ریاست کے سخت قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ ان کی اپنی ساری جائیدادیں اور اثاثے ہمیشہ کے لیے ضبط ہو چکے ہیں اور اب وہ غدار جیل کی تاریک اور بدبودار کوٹریوں میں اپنی بقیہ زندگی سڑتے ہوئے گزاریں گے۔ قدرت نے اس کا سارا جھوٹا غرور اور تکبر ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا ہے اور جس خزانے کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے ہی سگے خون سے غداری کی اور اتنے ظلم ڈھائے، اور آج قدرت کے ایک سچے اور ایماندار انسان کے ذریعے دنیا کے بے سہارا یتیم اور غریب بچوں کی بھلائی اور یتیم کے لیے استعمال ہونے جا رہا ہے، یہ سن کر والد صاحب کی آنکھوں سے شکرانے کے گرم آنسو جھلک پڑے اور ان کا دل حمد و ثنا سے بھر گیا۔ انہیں شدت سے محسوس ہوا جیسے ان کے ہاتھ میں موجود اس مڑے تڑے اور گھسیٹا کاغذ سے ایک عجیب سا نور اور روشنی نکل رہی ہے اور اس مظلوم ماسی کی روح انہیں آسمانوں سے دعائیں دے رہی ہے۔ یہ تمام قانونی اور دفتری کارروائی مکمل ہونے کے بعد ریاست کے اعلیٰ ترین اور خاص مسلح محافظوں نے والد صاحب کو انتہائی شاہی آداب، عزت و احترام اور مکمل حفاظت کے ساتھ ان کے گھر واپس پہنچایا۔ وہ جب اپنے اسی پرانے اور کچے شہر میں دوبارہ داخل ہوئے تو انہیں اپنا وہ چھوٹا سا گھر دنیا کے ہر محل اور رہائش شاہی قلعے سے بھی زیادہ خوبصورت، روشن اور پرسکون لگا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن فیصلہ کر لیا تھا اور ایک مظلوم کی امانت کو اس کے بہترین اور سچے مصرف تک پہنچا دیا تھا۔ اس رات جب وہ اپنی پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹے تو ان کے دل میں کوئی بوجھ، بے چینی یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا طمانینت بھرا اور لازوال سکون تھا جو دنیا کی کوئی دولت اور کوئی خزانہ نہیں خرید سکتا تھا۔ بھی نہ کسی دنیاوی لالچ اور غرض کی گئی نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی اور قدرت اس کا صلہ ہمیشہ ایک شاندار اور حیران کن شکل میں واپس لوٹاتی ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔